بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی تلاش میں محمد شاہ زمان لغاری آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ کچھ گھنٹوں پہلے ہمارے صحافی بھائی اینکر پرسن ارشد رشید صاحب کا مرڈر کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس معاملے میں کئی طرح کی قیاس سرائیاں جاری ہیں۔ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ کینین پولیس نے کہا ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ انہوں نے روڈ کراس کرنے کی کوشش کی، اور ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ اس علاقے میں جہاں پر کوئی معاملہ تھا کہ اغوا والا مسئلہ تھا، تو گاڑیاں ہم چیک کر رہے تھے کہ بچے کو اغوا والا مسئلہ تھا۔ اب مارون ورڈ اسمتھ نے ٹویٹ کیا کہ ارشد شریف واز شاٹ ان دا ہیڈ، سر میں گولی ماری گئی، اینڈ کلڈ بائی پولیس آفٹر ہی اینڈ ہز ڈرائیور allegedly breached، خلاف ورزی کی اور روڈ بلاک کی، that had been set up to check a motor vehicles using the road، جو کہ موٹر وہیکلس کو چیک کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے روڈ بلاک، ٹھیک ہے نا، یا جس طرح تھا روڈ بلاک، اس کو انہوں نے کراس کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک بات آ رہی ہے اینڈ میں یہی کہ انہوں نے خلاف ورزی کی کسی چیز کے، روڈ بلاک کو انہوں نے کراس کی، کیونکہ اب میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، ارشد شریف واز شاٹ ان دا ہیڈ اینڈ کلڈ بائی پولیس آفٹر ہی اینڈ ہز ڈرائیور allegedly breached a road block that had been set up to check on motor vehicles using the route۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کر بھی دیا تھا، انہوں نے کیا جو پاکستان میں خود قانون کی پاسداری کے علمبردار تھے، جو پاکستان کے مختلف طرح کے واقعات اور موجود پاکستان میں جو کچھ غلط ہوتا تھا اس کو ظاہر کرنے کے علمبردار تھے، پاسدار تھے، اس چیز کو سنبھالا ہوا تھا۔ انہوں نے غیر ملک میں جا کر قانون توڑا، یہ جا کر یہ کہہ رہی، ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں یہ بات۔ پھر حامد میر صاحب نے کچھ سوالات کھڑے کیے ہیں اس چیز کے اوپر، اور یہ صرف حامد میر صاحب کے نہیں، ہماری پوری قوم کے سوالات ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کینین پولیس ویرین ریزڈ سم pertinent questions why they never fired on the tire of the vehicle، گاڑی کے ٹائر پر کیوں گولی نہیں ماری گئی، یا پھر ان کے ڈرائیور کو ٹارگیٹڈ کیوں نہیں کیا گیا، یا پھر ان کو ڈائریکٹلی ہیڈ پر ہی کیوں ماری گئی، اور سمیع ابراہیم صاحب کی رپورٹ کے مطابق تو سنائپر رائفل سے ماری گئی ہے یہ۔ تو کیا پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کینیا کی پولیس، جو کینیا ملک ہے، اس کا یہ رول ہے اگر کوئی اس طرح کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو لڑکا دیا جائے گا، اگر نہیں تو پھر ہمیں حساب چاہیے۔ اور یہ صرف حساب اس حد تک نہیں رکھے گا، پاکستانی قوم کو اور صحافت کی دنیا کو بدھو نہیں بنایا جا سکتا، اس کے پوری انویسٹیگیشن چاہیے، کیونکہ ہمارے شک و شبہات صرف اس حد تک نہیں، بہت کافی حد تک ہے، جو ہم آنے والی ویڈیوز تک بتائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جزیزیت کو للکاریں گے۔ اب دوسری بات رہی کہ انہوں نے ڈرائیور کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا، یا وہیکل کو کیوں نہیں، اور صرف ہیڈ میں ہی جا کر شاٹ کر دیا۔ کیا اتنا بڑا خلاف ورزی کر دی تھی کہ آپ نے ان کو موت دلوا دی، ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور سنائپر رائفل سے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا سمیع ابراہیم صاحب کی رپورٹ کے مطابق۔ یہ ہمارے کویسچنز ہیں، ہم چپ رہنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں ہیں۔ اور میں اینڈ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کو کیوں مارا گیا، اس لیے کہ حق و سچ کے علمبردار تھے، مظلوم کے ساتھی تھے، ظلم اور یزیدیت کو للکارتے تھے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ اور ہمیں اس کی مکمل انویسٹیگیشن چاہیے، جیسے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور باقیوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمیں ایک مکمل اور پراپر اس کی تحقیق چاہیے۔ ہم اس حد تک نہیں رہیں گے کہ کینیا کی پولیس والا مسئلہ، بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ ہوتا رہا ہے صحافتی دنیا میں، اور جو کوئی حق کا علمبردار تھا اس کو آپ لڑکاتے رہے ہو۔ یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے، اب ہم خاموش رہنے والے نہیں۔ میری عوام سے رہے کہ آپ اس کویسچنز کے کس قدر حامی ہیں۔ اور دوسری بات کہ ہم ایک ٹرینڈ چلائیں جتنا ہو سکے ٹویٹر پر کہ وی نیڈ انویسٹیگیشن۔ والسلام۔